بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے 10ویں جانشین اور ہمارے 10ویں امام اور سلسلہ معصومین کی 12ویں کڑی ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ علم سخاوت، طہارت نفس، بلندی کردار اور جملہ صفات حسنہ میں اپنے والد ماجد کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ کی والدہ جو کہ بلاد مغرب کی شہزادی تھیں کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ سیدہ ام الفضل کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ بتاریخ 5 رجب المرجب 214 ہجری یوم سے شنبے بمقام مدینہ منورہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا اسم گرامی علی آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام نے رکھا۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ سرور کائنات نے جو اپنے 12 جانشین اپنی ظاہری حیات کے زمانہ میں معین فرمائے تھے ان میں سے ایک آپ کی ذات گرامی بھی تھی۔ آپ کے والد ماجد نے اسی معین اسم سے موسوم کر دیا اور علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ 14 معصومین کے اسماء لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ سرور کائنات نے اسی کے مطابق سب کے نام معین فرمائے اور ہر ایک کے والد نے اسی کی روشنی میں اپنے فرزند کو موسوم کیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور کیونکہ 12 ائمہ ہدی میں سے 3 کی کنیت ابو الحسن ہے اس لیے شہنشاہ امام موسیٰ کاظم کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے اور شہنشاہ امام رضا کو ابو الحسن ثانی اور شہنشاہ امام علی نقی کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ امام علی نقی علیہ السلام کے القاب بہت ہیں جن میں چند مشہور یہ ہیں: نقی، ہادی، طیب، مؤتمن، متوکل، مرتضیٰ، عالم، فقیہ، ناصح اور امین علیہم السلام۔ آپ امام نے اپنی زندگی کے اولین ایام مدینہ طیبہ میں گزارے۔ 232 ہجری میں شہنشاہ معظم جناب ابو محمد العسکری جو ہمارے 11ویں امام ہیں ان کی دنیا پہ آمد ہوئی اور 234 ہجری میں آپ پورے خاندان سمیت سامرا جو اس وقت دارالخلافہ تھا وہاں تشریف لائے۔ عزیزان، بنی عباس کا ہر خلیفہ اپنی حکومت کے معاملے میں انتہائی حساس تھا، اس لیے انہوں نے اپنی حکومت کے ہر ممکنہ مخالف کو ختم کرنے کا عہد کر رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بھائی تک قتل کروائے اور وہ خصوصی طور پر اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کسی بھی جھوٹی سچی بات کو فوراً تسلیم کر کے اس پر ایکشن لینا اپنا ولین فرض سمجھتے تھے اور چور کی داڑھی میں تنکا والی بات تھی۔ چونکہ انہوں نے اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم ہی کو سیاسی ایشو بنا کر حکومت حاصل کی تھی اس لیے انہیں اہل بیت سے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی فرد اعلان بغاوت نہ کر دے اور ان کی حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس دور میں حاکم مدینہ عبداللہ بن محمد تھا جو اہل بیت کا سخت مخالف تھا اور امام کو وقت بے وقت پریشان بھی کرتا رہتا تھا اور ہر قسمی اذیت دینا اپنا حق حاکمیت سمجھتا تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اہل مدینہ میں حاکم مدینہ کی وہ عزت نہیں جو امام نقی کی عزت ہے۔ اسے یہ بات بھی چبھتی تھی، اس لیے وہ اکثر حکومت کو لکھتا تھا کہ شہنشاہ معظم امام علی نقی کی عزت بڑھ رہی ہے اور ان کے پاس لوگوں کی آمد معمول سے کہیں زیادہ ہے اور ان کے عزائم حکومت کے خلاف قیام کرنے کے نظر آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی دوسری طرف حکومتی جاسوسوں کی رپورٹیں حاکم کی رپورٹوں کے خلاف تھیں، اس لیے متوکل عباسی ملعون کچھ پریشان بھی تھا اور کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ عین اس وقت امام نقی نے متوکل کی طرف ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا اور اس میں لکھا کہ ہمارے عزائم حکومت میں مداخلت کے نہیں، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں مگر حاکم مدینہ ہمیں آرام سے نہیں رہنے دیتا
اور ہمیں وقت بے وقت پریشان کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کا نوٹس لیں، وہ ہم پر تہمتیں لگاتا ہے اور اذیتیں دیتا ہے، اور ساتھ ہی حکومت کو ہمارے خلاف جھوٹی باتیں لکھ کر حکومت کو ہمارے خلاف اکساتا ہے۔ جب یہ گرامی نامہ متوکل کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ میں راستہ ہموار کر لوں۔ اس نے فوری طور پر یحییٰ بن ہرثمہ بن عین کو بلایا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی دیا جو آل محمد کا دشمن تھا۔ ان دونوں کو اس نے جوابی خط دیا اور 300 آدمی ان کے ساتھ دیے اور انہیں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ خلیفہ آپ کے مرتبہ عظیم کو جانتا ہے اور میں آپ کے بارے میں اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں اس امر کی نیت رکھتا ہوں جس میں آپ کے لیے اور ان کے لیے بہتری ہو۔ اور عبداللہ بن محمد جو کہ جمعہ اور جماعت کے لیے اور انتظام ملک کے لیے میرا امین اور میرا نائب تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس جاہل نے آپ کی حفظ مراتب میں قصور کیا، اس لیے میں نے اسے اس کے منصب عالی سے معزول کر کے محمد بن فضل کو اس کی جگہ منصوب کیا ہے اور اس کو حکم کر دیا ہے کہ وہ آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کرے بلکہ ہمیشہ آپ کی اطاعت میں سرگرم رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میں آپ کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں، اگر آپ بھی میری ملاقات کی خواہش رکھتے ہوں اور میرے پاس رہنا چاہتے ہوں تو فوراً تشریف لائیے۔ خلیفہ نے کہا کہ یحییٰ بن ہرثمہ کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے اور اس کو تاکید کی ہے کہ یہ ہر وقت آپ کی فرمانبرداری میں رہا کرے، آپ جہاں چاہیں منزل کریں اور جہاں سے چاہیں کوچ فرمائیں، وہ کسی وقت آپ کی اطاعت سے باہر نہ ہوگا، اور آپ جس وقت ہمارے شہر میں پہنچیں گے تو اس وقت آپ میرے بھائیوں سے اور فرزندوں سے بڑھ کر میرے نزدیک عزیز اور محبوب ہوں گے۔ متوکل نے اس نامے کو لکھ کر یحییٰ ابن ہرثمہ کے حوالے کیا اور 300 آدمی اس کے ہمراہ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا۔ یحییٰ کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں دوسرا مذہب رکھتا تھا اور میرے رفیقوں میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جن میں سے ایک اہل بیت سے محبت کرنے والا اور دوسرا ان کا دشمن تھا۔ یہ دونوں آپس میں مباحثہ کیا کرتے تھے، میں بھی ان کی باتوں کو سنتا تھا۔ ایک دن ہم ایک صحرا میں پہنچے کہ جہاں آبادی کا نام اور نشان تک نہ تھا۔ وہاں پر اس دشمن آل رسول نے مرد شیعہ پر اعتراض کیا کہ تیرے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں کسی نہ کسی کی قبر نہ ہو، اب تو ہی بتا کہ اس صحرا میں بھی کوئی دفن ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں بھی کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو انسان ہی موجود نہیں، تو دفن کون ہوگا؟ یحییٰ کہتا ہے کہ میں نے اس دشمن کی طرفداری بھی کی لیکن اس شیعہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ غرض قطع منازل طے کرتے ہوئے ہم مدینہ طیبہ پہنچے اور جب میں نے خلیفہ کا نوشتے امام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی خلیفہ کی مرضی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آج تم لوگ آرام کرو، انشاءاللہ کل ہم سفر کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے۔ دوسرے روز میں جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ جناب جامہ ہائے پشمی اور بناتی سلوا رہے ہیں۔ چونکہ وہ گرمی کا موسم تھا اس لیے مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا اور میں نے دل میں یہی سوچا کہ امام نے کبھی سفر نہیں کیا ہے، بے سبب ناتجربہ کاری کے یہ احتیاط فرما رہے ہیں، اور بار بار میرے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ رافضیوں کی ذہنیت پر تعجب ہے کہ ایسے شخص کو اپنا پیشوا جانتے ہیں۔ اور دوسرے روز جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ درزی کپڑے سی کر لا چکا تھا اور امام وہ کپڑے اپنے رفقائے سفر میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس سے میرے تعجب اور زیادہ ہوا کہ یہ لوگ گرمیوں میں اس لباس کو کس طرح مصروف عمل لائیں گے۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ، ہم آمادہ ہیں، تو بھی اپنے کوچ کی تیاری کر۔ غرض اس نے اسباب سفر مہیا ہو جانے کے بعد امام نقی ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے
اور جب اس صحرا میں پہنچے کہ جہاں اس ناسبی نے مرد مومن پر اعتراض کیا تھا، تو اچانک ایک سیاہ رنگ کا بادل چمکتا گرجتا ہوا نمودار ہوا اور آنے واحد میں اس صحرا پر سائبان بن گیا، اور پھر ایسی بارش اور سرد ہوا چلی کہ ہمارے ساتھیوں میں سے 80 آدمی اس سردی کی شدت کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے اور ہمیں انہیں وہاں دفن کرنا پڑا۔ جب ہم ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو اس وقت امام نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے یحییٰ، تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کس طرح مردوں سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کو سننے سے مجھ پر رحمت الہی کے دروازے کھل گئے اور میں نے امام نکی کے قدم مبارک پر گر کر کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد امام نے سامرا میں مستقل سکونت اختیار کر لی، کیونکہ خلفائے عباسی یہی چاہتے تھے کہ یہ ہمارے شہر میں رہیں تاکہ ان کی نگرانی آسانی سے ہو سکے۔ ابتدائی دور میں متوکل ملعون نے امام علی نکی کو ایک ایسے گھر میں رہنے کا حکم دیا جو ان کے شایان شان نہ تھا، اس لیے صالح بن سعید نے ایک روز اس بات کو آپ کے سامنے عرض بھی کیا کہ مولا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، ان ظالموں نے آپ کے نور عظمت کو چھپانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ انہوں نے آپ کو ایک ایسے گھر میں قیام دیا ہے جو فقراء اور مساکین کے رہنے کا ہے۔ امام نکی نے یہ سن کر فرمایا، اے سعید، ادھر آؤ۔ جب میں قریب گیا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرما کے فرمایا، ذرا ادھر دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دلکش باغ ہیں، شگفتہ چمنستان ہے، ان میں حور و غلمان رش کے گوہر غلطان ہیں، اور غزالان خوش رفتار و مرغان خوش الحان ہیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ پھر امام نے فرمایا، اے ابن سعید، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں خداوند کریم یہی نعمتیں ہمارے لیے مہیا رکھتا ہے۔ عزیزان، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مزید ایسی معلومات شیئر کرتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔